حضرات میرے نبی کو حسین کا گرنا مسجد نبوی میں پسند نہیں ہے۔ جب گھوڑے سے کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہو کے نیچے آئے ہوں گے، نبی کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا، بی بی فاطمہ زہرا کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے۔ جب واقعات شہادت حسین کے بعد جب حضرت سکینہ کو، جب حضرت شہربانو کو، جب حضرت زینب کو، جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کے ہاتھ میں زنجیر، پاؤں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیر، حضرت سکینہ کو ننگے پیٹھ پہ بٹھا کے جب یہ ابن زیاد کے پاس لے جا رہے تھے، قافلہ بڑھ رہا تھا، قافلہ بڑھ رہا تھا۔ جس نیزے پہ سر حسین تھا، وہ نیزہ جو لے کے جا رہا تھا وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، رک گیا ہے تو رک گیا ہے۔ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے شمر نے کیا کہا تھا؟ اے زین العابدین، اپنے باپ حسین سے کہہ دے وہ آگے بڑھے، اگر نہ بڑھے تو سکینہ پہ ظلم کروں گا، سکینہ پہ میں پھر ظلم کروں گا۔ اللہ اللہ، کیسے بدنہاد تھے، کیسے بدباطن تھے۔ وہ جانتے تھے تن حسین کربلا میں ہے، سر حسین نیزے پہ ہے، اب پھر بھی کہہ رہا ہے حسین سے اپنے باپ سے کہہ دو آگے بڑھے، اپنے باپ سے آگے بڑھے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا حضور یہ ظلم کرے گا سکینہ پہ، تماچے لگا چکا ہے، کانوں کی بالیاں لے چکا ہے، یتیم بچی کو بھی خیال نہ کیا ہے، آپ کی شہزادی کام کی نسبت کا خیال نہ کیا ہے۔ بابا ہم نے بہت ظلم دیکھا یزیدیوں کا، اپنے بھائی کو کٹتے دیکھا، اپنے چچا کو کٹتے دیکھا، پھر سکینہ کے اوپر ظلم ہو۔ بابا یہ گوارا نہیں، حضور کچھ تو کیجئے۔ سر حسین سے آواز آتی ہے اے زین العابدین میں کیسے آگے بڑھوں، میری بیٹی سکینہ اونٹنی سے گر گئی ہے، وہ نیچے کہیں پڑی ہوئی ہے، مجھے سکینہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تیرا باپ تو یتیم ہو گیا ہے، تیرا باپ ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں، جہاں سکینہ ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں زینب ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں حضرت شہربانو ہے وہاں حسین ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، ایسا نہیں ہے، کل بھی تیرا باپ زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا یہ دعویٰ قرآن نے دلیل دے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دعویٰ کے ساتھ کہہ دیجئے مرے تیرا باپ، مرے تیرا نانا، مرے تیرا ساتھ خاندان، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تھوڑی دیر کے لیے اور مجھے برداشت کر لیجئے، محبت کے ساتھ نہیں، آپ لوگ کو نہیں کہوں گا، میں خود ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بلاؤں یا حسین۔ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی ہیں۔ اب لگ رہا ہے کہ کربلا کا سفر آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، ذرا دل سے بولیے یا حسین، یا حسین۔ اچھا اسی طرح کھانے میں بولتے ہیں کیا؟ ارے باپ رے باپ، اس وقت جو گرمی رہتی ہے اس وقت تو لگتا ہے کہ امریکہ کو فتح کر لے گا، وائٹ ہاؤس پہ انڈیا کا جھنڈا لہرا دے گا، وہ جنونی کیفیت میں رہتا ہے۔ پیر صاحب ہیں رہنے دو، امام صاحب ہٹ جائیے، اختر صاحب جائیے دوسری جگہ چمکیے، ابھی ہٹیے۔ کیا تیور میں رہتے ہیں، ذرا اس تیور میں کہہ دیئے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب لگ رہا ہے کہ امام حسین کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شعر تو ایسا پڑھوں گا 20 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں محرم میں، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، نہیں نہیں، نسیم صاحب نے اتنا ہیوی پڑھ دیا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اصل میں وہ شعر اتنا لوگ سن چکے ہیں کہ پہلے مصرع ہی میں کہہ دیں گے کہ آپ لوگ چپ رہے۔ ہاں ایک تو بہت اچھا شعر ہے لیکن ابھی میں پڑھوں گا نہیں، محبت حسین۔ ذرا زور سے بولے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنیے، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں، اور امام صاحب کا بیٹا چھوٹکا ٹھیک خطبہ کے ٹائم میں مسجد میں گھسنے لگے۔ کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ؟ پیچھے صف میں جو ہے وہ دیکھے گا، دوسرا بولے گا نہیں پہچان کر رہے ہو، امام صاحب کا بچہ ہے، وہ بولے گا ہے تو کیا ہوا، ہٹ ہٹ، بچہ کیا جا رہے، کیا امام ہے، جمعہ کا دن ہے، بچہ جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے۔ ایک دو آدمی تو ذرا نسبت میں جگہ بھی دے دے گا، تیسرا بولے ابے امام کا بچہ رہتا ہے، حاکم کا، ہٹ، جمعہ کی نماز ہے۔ میں نے اس کو ایک سے دوسری سب آگے بڑھنے نہیں دے گا، باپ تک کیسے پہنچے گا،
پہنچے گا نہیں پہنچے گا. اور اگر جان پہچان کا آدمی سب کا امام خرا یار بچہ ہی جانے دو امام صاحب کا بچہ ہے اپنے امام صاحب کا اپنے امام صاحب. اچھا ٹھیک ہے 4-5 سب جائے گا. امام صاحب کی نظر پڑے گی ان کی بی پی ہائی ہوگی آبرو آج تباہ کر ہی کے رکھے گا. کیا ضرورت ہی آ گیا. ہم خطبہ دے رہے ہوں منع بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ تو خطبہ پڑھ رہے ہیں. اب امام صاحب بھی پھنسے آئی بچہ کیا جانے گیا. مقتدی بھی جا کے آگے جاتے کچھ ایسے مصلی رہتے ہیں مسجد میں جو امامے پہ حاوی رہتے ہیں ہر گھڑی ایک دم جلانے میں رہتے ہیں. امام ہے تو کیا ہوا لو اور اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھے گا. ایسا ہوتا ہے. وہ جاتے جاتے بولے امام رہتا کچھ اب خطبہ کے بعد خاموش رہنے ہنگامہ کر کے بچے کو بھگا دیا جائے گا. ہی نہ ہوگا بھائی. اگر کسی طرح بچہ ممبر تک چلا جائے اس کا باپ کیا کرے گا. امام صاحب کیا کریں گے بس وہی شروع رہیں گے. خصوصاً علی فضل البشر بعد الانبیاء بالتقی امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ادھر بھی دھیان رہے گا. پڑھنا کچھ نہیں یہاں تک کہ خطبہ اولا پڑھ لیا پھر بیٹھے گا اس سے بات بھی نہیں کر سکتا. بات نہیں. دوسرا خطبہ پڑھا تو نماز اللہ اکبر. اب اس کی نماز ہوگی ہی نہیں کیونکہ اس کو دھیان لگا ہوا ہے یہ آیا کیسے. آج اس کی ماں کی میں خبر لوں گا یہ آیا کیسے. نام برا دیا مقتدی سب کیا کہے گا. اب اسی چکر میں ہے نماز ہو رہی اللہ پورا دھیان اسی پہ اپنی بیوی پہ پروگرام بنا رہا ہے. کاٹ دوں گا آج تو وہ حشر کروں گا. امامت ختم کروا دے گی. کیا ضرورت تھی بچہ آنے کی. بس اسی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب گھر جا کے بوال کر دے گا. ہی نہ ہوگا بھائی. اگر خطبہ پڑھتے پڑھتے اگر امام نے چھوڑ دیا پوچھیے علماء کرام سے خطبہ بند نہیں کر سکتے. کوئی بچہ ہو کوئی ہو خطبہ اس وقت ہو رہا ہے سننا واجب ہے. بیچ میں کلام نہیں کوئی کلام نہیں کوئی سلام نہیں عبادت ہو رہی ہے. منہ کھول کے بول لیجئے سبحان اللہ. عبادت ہو رہی ہے خطبہ پڑھا جا رہا ہے عبادت ہو رہی ہے. عبادت میں پھر کوئی فرد آ جائے انٹرفیئر کرے عبادت نہیں روکی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا جائے خطبہ نہیں رکے گا. آپ کا نواسا جائے خطبہ نہیں رکے گا. سمجھیے مقام حسین سمجھیے شان حسین سمجھیے شوکت حسین. دیکھیے محبت حسین. مدینہ شریف ہے مسجد نبوی ہے جمعہ کا دن ہے ممبر مصطفیٰ ہے اس پہ ذات مصطفیٰ ہے. نبی خطبہ دے رہے ہیں اصحاب رسول سننے میں محو ہے. بی بی فاطمہ کا لال حضرت امام حسین کا بچپنا ہے. پہل آ رہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. صحابی نے دیکھا راستہ دے دیا دوسرے نے دیکھا راستہ دے دیا تیسرے نے دیکھا راستہ دے دیا. حسین بڑھتے جا رہے ہیں راستہ بنتا جا رہا ہے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں راستہ بنتا جا رہا ہے. لیکن بچپنا ہے گرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں گرتے بھی ہیں اٹھتے ہیں. سامنے ممبر نور آ گیا ہے. حضرت امام حسین گر گئے. نبی کو گوارا نہ ہوا خطبہ روک دیا حسین کو سوال. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت حسین. حضرات میرے نبی کو حسین کا گرنا مسجد نبی میں پسند نہیں ہے. جب گھوڑے سے کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہو کے نیچے آئے ہوں گے نبی کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. بی بی فاطمہ زہرا کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے. جب واقعات شہادت حسین کے بعد جب حضرت سکینہ کو جب حضرت شہربانو کو جب حضرت زینب کو جب حضرت امام ذی العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو قیدی بنا کے ہاتھ میں زنجیر پاؤں میں زنجیر پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں زنجیر حضرت سکینہ کو ننگے پیٹ پہ بٹھا کے جب یہ ابن زیاد کے پاس لے جا رہے تھے قافلہ بڑھ رہا تھا قافلہ بڑھ رہا تھا. جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ جو لے
کے جا رہا تھا وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، رک گیا ہے تو رک گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے شمر نے کیا کہا تھا؟ اے زین العابدین اپنے باپ حسین سے کہہ دے وہ آگے بڑھے، اگر نہ بڑھے تو سکینہ پہ ظلم کروں گا، سکینہ پہ میں پھر ظلم کروں گا۔ اللہ اللہ کیسے بدنہاد تھے، کیسے بدباطن تھے، وہ جانتے تھے تنے حسین کربلا میں ہے، سر حسین نیزے پہ ہے، اب پھر بھی کہہ رہا ہے حسین سے اپنے باپ سے کہہ دو آگے بڑھے، اپنے باپ سے آگے بڑھے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا حضور یہ ظلم کرے گا سکینہ پہ، تماچے لگا چکا ہے، کانوں کی بالیاں لے چکا ہے، یتیم بچی کو بھی خیال نہ کیا ہے، آپ کی شہزادی کام کی نسبت کا خیال نہ کیا ہے۔ بابا ہم نے بہت ظلم دیکھا یزیدیوں کا، اپنے بھائی کو کرتے دیکھا، اپنے چچا کو کرتے دیکھا، پھر سکینہ کے اوپر ظلم ہو، بابا یہ گوارا نہیں، حضور کچھ تو کیجئے۔ سر حسین سے آواز آتی ہے اے زین العابدین میں کیسے آگے بڑھوں، میری بیٹی سکینہ اونٹنی سے گر گئی ہے، وہ نیچے کہیں پڑی ہوئی ہے، مجھے سکینہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تیرا باپ تو یتیم ہو گیا ہے، تیرا باپ ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں، جہاں سکینہ ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں زینب ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں حضرت شہربانو ہے وہاں حسین ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، ایسا نہیں ہے، کل بھی تیرا باپ زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا یہ دعویٰ قرآن نے دلیل دے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں دعویٰ کے ساتھ کہہ دیجئے مرے تیرا باپ، مرے تیرا نانا، مرے تیرا ساتھ خاندان، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، واہ سبحان اللہ۔ حضرات محبت کے ساتھ بولیے یا حسین، یا حسین، ذرا زور سے یا حسین، یا حسین، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا حسین، یا حسین۔ یا اللہ جن لوگوں کا ہاتھ اٹھ گیا ہے سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ کربلا نہیں گئے ہیں، دلی گئے ہیں، پٹنہ گئے ہیں، گھومتے رہیے، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے کربلا شریف ضرور جائیے۔ قسم خدا کی صرف علماء کرام بیٹھے، علامہ اعجاز صاحب ہیں، ابراہیم رضا صاحب ہیں، اور نسیم بھائی بھی تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پیر طریقت کا کیا پوچھنا، پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ پیر کامل کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے وہ تواضع والے ہوتے ہیں، انکسار ہوتے ہیں، ان کے اندر انکساری کا جذبہ ہوتا ہے، ملنسار ہوتے ہیں، خرد نواز ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ جس اینگل سے دیکھیے گا خانقاہ جنابیہ کی شان حضرت علامہ پیر طریقت ضیاء المجتبیٰ صاحب قبلہ کو دیکھنے میں آپ کو جب ان کے اخلاق کو دیکھیے گا لگے گا نہیں اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی خانقاہ کے یہ صاحب سجادہ ہیں، یہی تو بڑوں کی پہچان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، منہ کھول کے بولو نا بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ سنیے ذہن کو حاضر کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو انڈیا میں پیدا کیا لیکن امام حسین سرکار کی محبت بھی عطا فرما دیا۔ بے شک جائیے کربلا دیکھیے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اختر بھائی محرم شریف میں، سمجھ گئے؟ اب میں بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا تھا مطلب ہی نہیں کہ بہت بڑا میں ڈھاکر ہوں، میں بھی سن رہا تھا لیکن توجہ نہیں تھی۔ کیا بول دیا کہ جہاں پہ امام حسین سرکار شہید ہوئے ہیں وہاں سے 24 کلومیٹر دور ہے نہر فرات۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت، میں نے کہا حضرت 24 نہیں، 1 کلومیٹر بھی مکمل نہیں ہوگا اور 1 کلومیٹر سے کم بھی نہیں ہوگا، جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہاں سے نہر فرات۔ تو کیا بولا جانتے ہیں؟ فلاں مولانا صاحب تقریر کی ہم سنے۔ میں نے کہا یوٹیوب والے مقرر ہیں، واٹس ایپ والے مقرر ہیں، سن کے کہیں تقریر کی جاتی ہے، آپ کسی کا نام بولیے گا میں نہیں مانوں گا۔ بولا کیوں؟ بولا آپ سن کے بول رہے ہیں، میں دیکھ کے بول رہا ہوں، میں دیکھ کے بول رہا ہوں، میں گیا نہ تھا کربلا الحمدللہ،
جی ہاں 2018 یا 19 میں گیا تھا. علامہ ابوالحقانی صاحب تھے, دلکش راجوی صاحب تھے, حبیب اللہ فیضی صاحب تھے, دلور شاہی, بہت سارے لوگ تھے. جی ہاں ہم لوگ گئے تھے جہاں پہ امام حسین سرکار کا آستانہ ہے, وہاں سے نہر فرات کتنی دور ہم لوگ پیدل گئے تھے. جی ہاں نہر فرات کے پاس جب جائیے گا, اگر زندگی کی رمق آپ کے دل میں ہے آپ برداشت نہ کر پائیے گا, پورا کربلا کا منظر سامنے آئے گا, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. یہی نہر فرات ہے. جب امام حسین اپنے شہزادے کو لے کے آئے, نہر فرات کا پانی بہتا رہ گیا. حضرت عباس علمبردار نے چلو میں اٹھا لیا تھا, پھر نکار دیا تھا. یہ سارے مناظر آئیں گے, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. حضرات کبھی جائیے کربلا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے رفقا ہیں, حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار الگ ہے, کوفہ کی جامع مسجد کے پاس ان کا مزار ہے. ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو ساتھ مائے تھے, ان کے دونوں بھائیوں کے مزارات ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی چھت کے نیچے وہ الگ ہے. کربلا میں 10ویں محرم کو جتنے لوگ شہید ہوئے تھے, اس میں سے صرف حضرت حر جو ہے ان کا مزار سب سے الگ الگ ہے. باقی جتنے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان لوگوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا گیا ہے. میں دیکھی ہوئی بات بتا دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا عالم تھا. بس اتنا سمجھیے, 10ویں محرم کو جب خاندان ہاشمی کا ایک ایک چراغ گل کر دیا اور جو بچے تھے قیدی بنا لیا, ابن زیاد نے کیا کیا, جشن فتح میں لگ گیا. رات کا سناٹا, حضرات شام غریبہ کیا ہے اس کو سننے کے لیے دل چاہیے, جگر چاہیے. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. بس اتنا سن لیجئے, شام غریبہ ساری لاشیں یزیدی جتنے تھے جو مر گئے تھے واصل جہنم ہوئے تھے, ابن زیاد نے سب کو کہہ کے ٹھکانے لگا دیا. اور میرے حسین ان کے تمام جانثاروں کی لاشیں یوں ہی بے گور و کفن میدان کربلا میں لہو لہان حالت میں پڑی رہ گئی. پوری رات یوں ہی. جب 11 محرم کو ایک تاریخ میں آتا ہے, 11 محرم کو ابن زیاد سفر شروع کیا, ابن سعد نے سفر شروع کیا ابن زیاد کوفہ کے لیے. اس کے بعد پاس میں ایک محلہ تھا, ایک قبیلہ تھا, وہ لوگ آئے تھے. حضرت امام حسین اور جتنے لوگ رہ گئے تھے ان کو تجہیز دفن کیا, ان کو دفن کیا. اب دفن کس طرح ہے وہ سن لیجئے. ایک ہی چھت کے نیچے حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راہ وفا میں اپنی جان کو پیش کر دیے تھے, ان کا مزار سب سے الگ الگ ایک ہی چھت میں اکیلے وہ ہے. حضرت عباس علمبردار ایسا لگتا ہے کہ کل بھی پہرا دے رہے تھے, آج بھی پہرا دے رہے ہیں. اتنی بڑی چوہدری میں اکیلے آرام فرماتے ہیں, اور صرف ایک چھت کے نیچے حضرت حبیب ابن مظاہر کا رضی اللہ تعالیٰ کا مزار الگ ہے. باقی کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر ایک ہی قبر میں باپ بیٹے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے تھے سبوں کو ایک ہی قبر میں رکھا گیا ہے. اسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے, گنج شہیدہ کہا جاتا ہے. حضرات جہاں پہ بی بی زینب کا خیمہ لگا تھا, حضرت قاسم کا خیمہ لگا تھا, حضرت عباس علمبردار کا خیمہ لگا تھا, حضرت بیمار زین العابدین کا خیمہ لگا تھا. آج بھی نشانیوں کے طور پہ وہاں پہ کچھ بنا دیا گیا ہے اور لگا دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا خیمہ زینب, خیمہ قاسم, خیمہ عباس. حضرات یہ سارے مناظر کو دیکھیے گا, دیکھتے رہ جائیے گا اور پھر سوچئے گا, اے حسین آپ کی عظمت کو سلام, آپ کے شان و شوکت کو سلام, آپ کے صبر و رضا کو سلام, آپ کے صبر و تحمل کو سلام. اللہ کی قسم امام حسین سرکار کو جس اینگل سے دیکھیے گا وہ لاجواب نظر آئیں گے. کہا 24 کلومیٹر دور ہے نہر فرات, میں نے کہا چل ہٹ جا, 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے. آج بھی کوئی گوگل کھول کر کے دیکھ لے, 1 کلومیٹر کے قریب نہر فرات ہے. حضرات نہر فرات کی بات کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین سرکار کو اتنا پاورفل بنایا, اتنا پاورفل بنایا, وہ جو چاہتے وہ ہو جاتا, انہوں نے جو چاہا وہ ہو گیا. جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پاور دکھانے نہیں آئے تھے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اپنا صبر اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آئے تھے. اور یہی وجہ ہے دوستو, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے, میں آخری بات میں آپ کو سنا دوں. اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے اور سب کو آزمائش میں ڈالے گا. سب میں وہی لوگ ہوتے ہیں, من یرد اللہ بی خیرا یصب من,
سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کمینہ آدمی ہے، بولا کیا ہوا؟ بولا اس کا پھیپھڑا خراب ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا نالائق ہے، کیا ہوا؟ بولا اس کی کڈنی خراب ہو گئی۔ اچھا وہ بولا بہت بڑا پاپی ہے، کیا ہوا؟ بولا ہارٹ کی بیماری ہے، یعنی جو بیمار ہو گیا اس کو لوگ کہتے ہیں خراب ہے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ کی آزمائش ہو، کبھی بھوک سے ہو، کبھی بیماری سے ہو، کبھی غم سے ہو، کبھی مصیبتوں سے ہو، تو یاد رکھنا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، نہ انکل کا دروازہ کھٹکھٹائیے، نہ انٹی کے دروازے پہ جائیے، نہ کسی فرینڈ کے دروازے پہ جائیے، نہ کسی احباب کے دروازے پہ جائیے۔ جب مصیبتوں کا سامنا ہو تو کربلا والے کو یاد کر لیجئے، جب مصیبتوں کا سامنا ہو تو کربلا والے کو یاد کیجئے، اس لیے کہ جو ظلم کربلا والوں پہ ہوا ہے ایسا ظلم کسی پہ نہ ہوا ہے۔ جن مصیبتوں کا سامنا خاندان رسالت مآب نے کربلا میں کیا ہے، ایسی مصیبتوں کا سامنا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جناب، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑیے تعزیہ بنانا، چھوڑیے ڈھول بجانا، ہر محلے میں 10 روزہ امام حسین سرکار کی بزم سجائیے، باہر جاپان سے کسی مقرر کو نہ بلائیے، اپنے علاقے کو عالم کو بلائیے اور کہتی ہے نکات آفری گفتگو نہ سنائیے، داستان کربلا سنائیے، واقعات شہادت حسین سنائیے۔ قسم خدا کی جب بھی ترتیب سنیے گا تب سمجھ میں آئے گا امام حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا، ان کا جگر کتنا مضبوط تھا، ان کی ہمت کس قدر مضبوط تھی، وہ شجاعت کے کس قدر بادشاہ تھے۔ حضرت علامہ اگر علامہ ضیاء المجتبیٰ صاحب قبلہ ہو مدینہ شریف گئے ہیں، پوچھئے ان سے مدینہ شریف جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب واپسی ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اور بھی احباب گئے ہوں گے، جب جاتے ہیں تو ان کا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ مدینہ شریف وہ سٹی ہے جسے وداؤٹ ٹینشن کہا جائے، وہاں ٹینشن نہیں ہوتا ہے، مدینے میں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، ہر دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے، ہر رات شب عید ماں کی یاد آئی بس نبی کی یاد آتی ہے۔ 8 دن کا مہمان جب نکلتا ہے اتنا غم ہوتا ہے، جو حسین مدینے میں پیدا ہو، جو حسین مدینے میں بچپنا گزارے، جو حسین مدینے میں پروان چڑھے ہو، جو حسین مدینے میں جوان ہوئے ہو، جو حسین مدینے میں پوری زندگی کے شب و روز کو گزارا ہو، جب اس حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہوگا کیسا لگ رہا ہوگا، کتنا صدمہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن میرے حسین نے بتا دیا، ماں نے بتلایا ہے، باپ نے سکھایا ہے، نانا نے پڑھایا ہے، مصیبت جیسی بھی ہوگی صبر کا مظاہرہ ہوتا رہے گا، ظلم جیسا بھی ہوگا صبر کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ اور وہی کربلا میں ہوا، یزید کا ظلم اگر لاجواب ہے تو حسین کا صبر بھی لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ حسین کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے، دلیل کے لیے ڈھول بند کیجئے، تعزیہ بنانا بند کیجئے، امام حسین سرکار کی محبت میں غریبوں کو کھلائیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، 10ویں محرم کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کر کے کھانا کھائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کو شربت پلائیے، اور کربلا سے جو آخری ہم لوگ کو پیغام ملا ہے اس کو سنا دے رہا ہوں، اور آپ سے میں اجازت لے لوں گا، اس سے پہلے فری میں نہیں، پہلے یا حسین کا نعرہ بلند کیجئے، تک یا حسین، یا حسین، اور زور سے مولوی مرے گا تب آپ لوگ سانس لیجئے گا، یعنی ہم چلائیں گے تب آپ کی آواز نکلے گی، ہم محبت سے بولیں گے تو حضرات کبھی کبھی زبردستی مقرر کو چلانا پڑتا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے اس کو تقریر کرنے نہیں آتے ہیں نا۔ اگر محبت سے بولیں بھائیو بزرگو، بولے گا اس کو دعوت کس نے دیا ہے، اور آتے ہی چلایا، بولا کیا مقرر ہے، یہ تو قوم کا حال ہے۔ شاعر سب بھی جو ہے اب لہجہ کہے تبدیل کر دیا، ٹھیک لائے گا، اور آخری میں کہہ دے گا کیا آواز ہے، کیا آواز ہے، لہجہ چینج کر دیا۔ قوم کی سماعت اتنی خراب ہو گئی ہے، اس لیے مجھ کو بھی کبھی کبھی چلانا پڑتا ہے۔ آخری پیغام جو کربلا کا ہے وہ میں سنا دے رہا ہوں، لیکن آواز نکالیے، یا حسین، یا حسین، ذرا ساؤنڈ بڑھا کے، یا حسین، یا حسین۔ اگر آپ لوگ کی آواز نہیں نکلے گی میں نیچے ادھر کے قبرستان چلا جاؤں گا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، جو بڑے ہیں میں ان کو حکم نہیں دے رہا ہوں، میں بے ادب مولوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جو نوجوان ہے ہمور ہے اسی سے کہہ رہا ہوں، نکال کتنی طاقت ہے، بوڑھے لوگوں سے نہیں کہتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے یا حسین کا نعرہ لگائیں، چونکہ حسین راضی رہیں گے تو ان کے نانا بھی راضی رہیں گے۔ سبحان اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین نعرہ لگاتے رہیے گا. ہاں محرم میں بہت گرمی ہم کو آ جاتی ہے, چاند نکلتا گرم رہتے ہیں. جی ہاں 12-13 روز تو ہیوی گرم میں رہتے ہیں, لیکن گرمی کسی کو دکھلاتے نہیں ہے, اندر سے بالکل نکلتا رہتا ہے. یا حسین یا علی کا نعرہ لگاتے رہے. ہاں الحمدللہ بڑا لطف آتا ہے. جی ہاں 4 مصرے سنا دوں, سنا دوں. ان لوگ کی برابری مت کیجیے گا, یہ لوگ ہائی فائی لوگ ہیں, یہ لوگ مقتدا ہیں, آپ مقتدی ہیں. برابری نہیں کیجیے گا. ان کو میں سنانے نہیں آیا ہوں, یہ لوگ تو بیٹھے مجھ پہ احسان کر رہے ہیں کہ بس ہم کو سن رہے ہیں. نہیں سمجھے, اصلاح کی ضرورت سے معاملہ تو ہم لوگ کا آپ لوگ کا ہے. نہیں سمجھے, ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے سنا دوں 4 مصرے. اتنا ہلکا آپ ہم کو سمجھے کیا, زبردستی سنا دوں. اس ماحول میں نسیم سحر ہے کیا, جیسا محلہ شروع ہو جائے, اختر ضیاء ہے کیا, جیسا محلہ شروع ہو جائے. پڑھنے والا جب ہائی فائی ہے تو آپ کی محبت ہائی فائی ہو تب میں شروع کروں, ایسے نہیں. بس پڑھے رہیے, پڑھے رہیے. کبھی 40واں کے بعد ہم آ کے سنا دیں گے. یا حسین یہ رنگ رہے. یا حسین یا حسین یا حسین. محبت سے کہیے گا, محبت سے کہیے گا سنائیے سبحان اللہ سبحان اللہ, تب نہ ہم سنائیں گے. سبحان اللہ. عادل ناخواستہ کہیے گا, ہلکا ہم کو سمجھیں کیا, بہت ویٹ ہے کیونکہ کرم بڑے پیر سرکار کا ہے. بے شک. ہاں بھائی سرکار گلزار ہے ملت قبلہ کی دعا جس کے ساتھ ہو, ٹینشن کیا ہے, وہ بھی تو سید ہیں. بے شک. ہاں وہ بھی تو سید ہیں. میں تو کہوں گا جو اصلی سید ہے, خاندانی سید ہے, جن کا حسب نسب مدینہ شریف نبی تک پہنچتا ہے, ان کے بارے میں برا سوچا بھی مت کیجیے. بے شک. خبردار سوچا مت کیجیے. ہاں بھلائی اسی میں. اعلیٰ سرکار کا فتویٰ سنے ہے نا, ہاں اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو بھی واجب التعظیم ہوتے ہیں. بے شک. سید کا احترام کیجیے گا. ہاں سنا دے کیا, جی سنا. تو ہم کو اب سنانا پڑے گا, اتنا تیل مسالہ لگانے کے بعد ماحول تیار ہوتا ہے. چلیے سنا دے رہا ہوں. بہت دن ہو گئے, 17-18 سال یا 10-12 سال, کیا نام ہے, نسیم سحر صاحب نے شعر لکھ کے دیا تھا. اس کے بعد ان کو ہم سے اتنا ٹینشن ہو گیا, ایک بھی شعر لکھ کے نہیں دیا آج تک نہیں دیا ہے, اور اسی کو ہم اپنا پڑھ رہے ہیں. لیکن قسم خدا کی جس طرح میں پڑھ دیتا ہوں وہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے, میری طرح نہیں پڑھ پائیں گے, اور ان کی طرح میں نہیں پڑھ پاؤں گا. بے شک. کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا نا آپ لوگ کا. نور ہے نور نور کا چہرہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آواز بہت اچھی, اللہ کا شکر ہے جناب, بہت اچھی آواز ہے. ماشاءاللہ. آپ لوگ آواز پہ جاتے ہیں, اس آواز سے تو اچھی آواز ہے, اس سے تو اچھی آواز نکل رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, آپ لوگ آواز پہ جاتے ہیں. اگر اللہ گونگا بناتا تو کتنا بڑا احسان ہے. آپ لوگ بھی اپنی آواز پہ خدا کا شکر ادا کیجئے اور سبحان اللہ کہتے رہیے. نور ہے نور نور کا چہرہ, سبحان اللہ. یعنی میرے حضور کا چہرہ, توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے, توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے, کربلا میں غرور کا چہرہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. سنیے, پیسہ ویسا مت دیجیے گا, بالکل نہیں. پیسہ دیجیے گا خرچہ ہو جائے گا, سبحان اللہ کہیے گا نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. پورا مجمع ایک آواز میں بولیے یا حسین یا حسین یا حسین. سنیے, کربلا میں جو آخری سبق ہم لوگ کو ملا کربلا سے, ہم لوگ کو جب پیٹ بھرا رہتا ہے, جیب میں پیسہ رہتا ہے, سمجھ گئے, بالکل موڈ میں رہتا ہے, تب کہتا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے. جو ہی نماز شروع کیا پیٹ میں درد, نماز بند. قرآن پڑھ رہا تھا, سر میں درد, قرآن بند. بیٹا مر گیا, ہلو ہاں کیا ہوا, آپ کا بیٹا انتقال ہو گیا, قرآن بند. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی, آپ کی ماں مر گئی, تلاوت بند, نماز بند. کرتے ہیں کہ نہیں بولو بھائی, یہی نہ ہوتا, یہ ہم لوگ کے جیسا نمازی ہے.
باپ کے لیے نماز بند، بہن کے لیے نماز بند، قرآن پڑھنا بند، پیٹ میں درد ہوا بند، اور اگر پاؤں ٹوٹ جائے تو بالکل بند۔ ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹر نے پاؤں لٹکا دیا، 4-5 اینٹا لٹکا دیا، اب پاؤں اوپر چڑھا ہوا ہے، سر نیچے ہے، اور وہاں پہ جا کے کہہ دے نماز پڑھ رہی نہیں، بولے دماغ خراب ہے، اندھے ہو، کہا دے پاؤں کہاں ہے، سر کا ہے، نماز یہاں بھی لے کے آ گئے، پاؤں ٹوٹا نماز بند۔ لیکن اللہ کی قسم، فاتح خیبر کا بیٹا، فاتح کرب و بلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں 10ویں محرم کو بتا دیا، دیکھو بھتیجے کی لاش اٹھایا ہو، بھانجے کی لاش اٹھایا ہو، اپنے شہزادوں کی لاش اٹھایا ہو، جانثاروں کی لاش اٹھایا ہو، اور ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ 72 زخم لگے ہوئے ہیں، تیر چبھا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، حسین کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، حسین کا سجدہ قضا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی کربلا سے پیغام ملتا ہے، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، دیکھو حسین کا سجدہ، دیکھو حسین کی عبادت، تم بھی نماز کو قضا نہ کرو، تم بھی نماز کو نہ چھوڑو، تم نماز کی حفاظت کرو گے، نماز تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ وہ جواب بیٹے کی مسجد پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کو آزمائے مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تو کربلا والے کو یاد کیجئے، انشاءاللہ ہر درد کی دوا کربلا میں ہے، ہر زخم کا مرہم کربلا میں ہے، جینے کا سلیقہ کربلا میں ہے، عبادت کا ڈھنگ کربلا میں ہے، محبت بھائی بہن کا پیار کربلا میں ہے، چچا بھتیجے کی محبت کربلا میں ہے، یوں کہہ لیجئے پورا اسلام کربلا میں ہے، پورا اسلام کربلا میں ہے، آئین اسلام کربلا میں ہے۔ کربلا کو مت بھولیے، ورنہ جینے کا بھی ڈھنگ آپ بھول جائیں گے، مرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، انسانوں خطا ہو ہی جاتی ہے جان بوجھ کے انجانے میں، میں استغفار کرتا ہوں، آپ لوگ شامل ہو جائیں، بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اور بیٹھے مت کیجئے، پہلے سن لیجئے تب پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ صرف پڑھ رہے ہیں، میننگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، میں سمجھا دے رہا ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، سجدہ کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اسی کی پوجا ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی سے محبت ہو، لا نہیں الہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول، آپ منہ کھول کے اللہ کے رسول ہیں کا معنی سمجھ گئے نا، الگ ہے اور ہے، ہوگا اور ہے، اوکے اب سمجھ گئے نا، ذرا زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔